اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق بنیادی باتیں۔ فہرست: روزے کی حقیقت، روزے کی اقسام۔ ماہ رمضان کے روزے اسلام کا ایک اہم رکن۔ روزے کی فرضیت اور حکمت۔ قرآن کریم کی روشنی میں روزے سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ روزے سے متعلق مسائل سیکھنے کے فوائد۔ روزے سے متعلق عمومی غلطیوں کا اجمالی تذکرہ۔ روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو۔ پہلے نمبر پر روزے کی حقیقت۔ شریعت کی نظر میں صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے بچنے کو روزہ کہتے ہیں۔ رد المختار الاختیار۔ روزے کی اقسام۔ حکم اور درجے کے اعتبار سے روزے کی متعدد اقسام ہیں۔ فرض روزے جیسے ماہ رمضان کے روزے، واجب روزے جیسے نظر اور منت کے روزے، مسنون اور مستحب روزے جیسے ایام 20 کے 3 روزے، پیر اور جمعرات کے روزے، عاشورہ کا روزہ وغیرہ۔ نفلی روزے جیسے عام دنوں کے نفلی روزے۔ ممنوع اور مکروہ روزے جیسے عیدین کے دن روزہ رکھنا۔ ان کی تفصیل متعلقہ فقہی کتب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ذیل میں صرف ماہ رمضان کے روزوں کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ماہ رمضان کے روزے اسلام کا اہم رکن۔ دین اسلام میں ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے، بلکہ انہیں اسلام کے ارکان اور فرائض میں سے ایک اہم رکن اور فرض کی حیثیت دی گئی، جس سے ان کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ماہ رمضان کے روزوں کی بڑی اہمیت، فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے۔ یہ روزے ماہ رمضان المبارک کی عبادت میں سے ایک نمایاں اور اہم ترین مقام رکھتے ہیں، اس لیے ان روزوں کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کے روزوں کا بھرپور اہتمام کرے۔ روزے کی فرضیت اور حکمت۔ قرآن کریم کی روشنی میں ماہ رمضان المبارک کے روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ آسان ترجمہ قرآن۔ اس آیات سے درج ذیل بنیادی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ماہ رمضان کے روزے امت مسلمہ فرض کیے گئے ہیں۔ 2، ماہ رمضان کے روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ 3، روزے فرض کرنے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ مذکورہ آیات کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہے، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، بشرط یہ کہ وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے اور نیت روزے کی بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اس طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط سے کیا مگر نیت روزے کی نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے عمود اور شعائر قرار دیا گیا ہے۔
اس کے فضائل بے شمار ہے جن کی تفصیلی بیان کا یہ موقع نہیں۔ پچھلی امتوں میں روزے کا حکم، روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کا ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے۔ حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ طبی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ الذین من قبلکم عام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اس طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ جن حضرات نے فرمایا کہ من قبلکم سے اس جگہ نصاری مراد ہے، وہ بطور ایک مثال کے ہے، اس سے دوسری امتوں کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ آیات میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں ہی کے روزے کے برابر ہو، مثلا روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات کی تحدید اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائے، ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واقعہ بھی ایسے ہی ہوا کہ تعداد میں بھی کمی بیشی ہوتی رہی اور روزے کے ایام اور اوقات میں فرق ہوتا رہا ہے۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزے کو بڑا دخل ہے، کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ روزے سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے، چونکہ ماہ رمضان کے روزے اسلام کے فرائض میں سے ہے، اس لیے اس سے متعلق علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر ٹھیک طرح روزوں کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، بلکہ کئی دفعہ تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات تو ظاہر ہے ہی کہ عمل کی درستگی کے لیے علم ضروری ہے، اور یہ بات کس قدر افسوس اور دکھ والی ہے کہ ایک مسلمان زندگی بھر روزے رکھتا ہے لیکن شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی غلطیوں کا شکار رہے کہ شریعت کی نگاہوں میں اس کے روزے درست ہی نہ ہو، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کے روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے سے متعلق بنیادی اور ضروری علم حاصل کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حسن خوبی کے ساتھ بجا لایا جا سکے۔ روزے سے متعلق مسائل سیکھنے کے فوائد۔ روزے سے متعلق علم حاصل کرنے کے متعدد فوائد سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، علم حاصل کرنے کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ 2، علم حاصل کرنے پر اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ 3، روزے سے متعلق بہت سی غلطیاں اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہے۔ 4، روزہ رکھنے کا یہ فریضہ حسن خوبی کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ 5، روزے کو توڑنے اور مکروہ کر دینے والی چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ 6، یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ رمضان کے روزوں میں شریعت نے جو رخصتیں اور سہولتیں رکھی ہے ان کی حدود کیا ہے۔ روزوں کے درست ہونے پر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسروں کی صحیح رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آخر نمبر پر ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ روزوں سے متعلق عمومی غلطیوں کا اجمالی تذکرہ۔ روزے سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں اور غلطیاں رائج ہے، ذیل میں ان کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ روزوں سے متعلق بنیادی مسائل نہیں سیکھتے، بلکہ بہت سے لوگ تو دوسروں سے سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں،
جس کے نتیجے میں غلطیاں سرزد ہو جانا ایک واضح سی بات ہے۔ دو نمبر، بہت سے لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ لڑکا یا لڑکی پر کس وقت سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ 3، بہت سے لوگ سحری سے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہے کہ بعض تو اس کی اہمیت ہی نہیں دیتے جبکہ بعض اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ 4، بہت سے لوگ فجر کی اذان کے ساتھ سحری بند کرتے ہیں حالانکہ یہ سنگین غلطی ہے۔ 5، بہت سے لوگ روزے کی نیت کے بنیادی مسائل سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور انہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ رمضان کے روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے۔ 6، بہت سے لوگ ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کم سے کم مکروہ ہو جاتا ہے لیکن انہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ 7، بہت سے لوگ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں، پھر جب کفارے کا بتایا جاتا ہے تو افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کفارے کی خبر ہی نہیں، ظاہر ہے کہ یہ عذر کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ 7، بہت سے لوگ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں بہر صورت فدیہ دینے کا اہتمام کرتے ہیں حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ 8، بہت سے لوگ متعین وقتی رعایت کیے بغیر محض اندازے سے افطار کر لیتے ہیں یا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیتے ہیں جو کہ بڑی غلطیاں ہیں۔ 9، بہت سے لوگ روزے کے مفسدات اور مکروہات سے بھی لا علم ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں روزہ ٹوٹنے سے متعلق کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ 9، بہت سے لوگ معمولی عذر کا بہانہ بنا کر بھی روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ شریعت نے روزہ نہ رکھنے کے جو اعذار اور مجبوریاں بیان کی ہیں ان کی حدود اور شرائط کیا ہے اور کون سے مرض اور عذر کی وجہ سے روزہ ترک کرنے کی گنجائش ہے، کون سا عذر معتبر اور کون سا معتبر نہیں۔ 10، بہت سے لوگ روزے میں غسل کرنے سے متعلق غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ 11، بہت لوگ کسی عذر کے پیش نظر روزہ توڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد کسی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، حالانکہ پہلے پوچھنا چاہیے پھر اس کے بعد روزہ توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی غلطیاں رائج ہے جس کی وجہ سے صرف یہی ہے کہ ہم روزے کے مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم روزے کے مسائل سیکھنے کی کوشش کرتے تو یہ غلطیاں اور غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جاتی۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے کی قبولیت کے لیے درج ذیل باتوں کا اہتمام کیا جائے، روزے سے متعلق مسائل سیکھ لیے جائے، روزے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دلی رضامندی سے رکھے جائے، روزے میں ہر قسم کے گناہوں اور مکروہات سے اجتناب کیا جائے، روزے کو توڑنے یا مکروہ کر دینے والی چیزوں سے خصوصی اجتناب کیا جائے، روزے کے لمحات کو قیمتی بناتے ہوئے وسط کے مطابق عبادت میں صرف کیے جائے۔ ان باتوں کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزوں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔